دیر اے پاسبلٹی کہ جناب مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ مذاکرات میں شامل ہو جائیں، جو کہ مذاکرات کی جو بڑی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ، اس میں بڑے بڑے لیڈران جو ہیں وہ بھی ہوں، سب پارٹی کے بڑی بڑی پارٹیز کے لیڈران ہو، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ اس دیر پاسبلٹی جناب کامران صاحب؟ ایسا ہے کہ ڈسپیوٹ شاید اس وقت پی ٹی آئی کے درمیان، پیپلز پارٹی کے درمیان، نون کے درمیان، ان کے درمیان ہے، اور جن کے درمیان ڈسپیوٹ ہے ہم ایز اے آبزرور آ سکتے ہیں، فیسیلیٹیٹر آ سکتے ہیں. ہمیں کسی دوست نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس میں جو ہے نا آئیے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں بن بلائے جو ہے وہ جانا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہ کوئی اچھا تو نہیں لگے گا شاید. ہاں اگر کسی کو خواہش ہو اور معاملہ جو ہے نا وہ ملک کے نظام کا اور ملک کا ہو، اور اس کو آئندہ فیوچر کے لیے چیزوں کو درست کرنے کا ہو، تو جے یو آئی حاضر ہوگی، مولانا صاحب حاضر ہوں گے. میں اس کو ذرا تھوڑا سا ریفریز کر دیتا ہوں کوشچن کو. میں کامران صاحب ایکچولی واٹ آئی مینٹ واز کہ ایک پارٹیز جو ہے، ساری پارٹیز جو ہے ان کے لیڈران، میں اس میں زرداری صاحب کی بھی بات کر رہا ہوں، نواز شریف صاحب کی بھی بات کر رہا ہوں، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آپ ان کو ریپرزینٹ کریں. سب پارٹیز کے لیڈران جو ہے مل کر بیٹھ جائیں. یہ جو ابھی جو مذاکرات ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی بات جو ہے، اس کو میں نہیں ریفر کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ سارٹ آؤٹ کر لیے جائیں سارے ایشوز، اس میں یہ بھی ایشو شامل ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ایشوز ہیں ایک مرتبہ بیٹھ کے اس چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے تو میرے خیال میں وہ بہتر نہیں ہوگا. اور اس صورت میں آپ نے خیر جواب دے دیا کہ جناب اس صورت میں مولانا صاحب بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے. ایسے ہی ہے نا جی؟ ایسے ہی ہے، اس صورت میں بالکل تیار ہوں گے. اور میں اس ایشو کی بھی نشاندہی کر دوں. اس میں جو ایشو جو ہم سمجھتے ہیں اس وقت ملک میں ہے وہ فیئر اور فری الیکشن، ایک آزاد الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور کسی ادارہ جاتی قسم کی مداخلت کے بغیر الیکشن کے نتائج. اچھا ٹھیک ہے، مطلب وہ آپ کی ڈیمانڈ ہوگی کہ اگر آپ بیٹھے، ڈیمانڈ ہوگی، کیونکہ اگر ملک کو سدھارنا ہے تو یہ تین چیزیں جو ہے نا وہ کر لیجئے، آپ کا ملک آگے جو ہے وہ ٹیک آف پوزیشن میں چلا جائے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے آپ لوگ کیا چاہیں گے کہ الیکشن جو ہے وقت سے پہلے ہو جائیں، یا اس کی بھی تاریخ دینا چاہیں گے، یا اس کا کوئی درمیانہ راستہ نکل جائے؟ ہم یہ بات چھوڑی جا سکتی ہے. میں یہ اس وقت پارٹی کی طرف سے نہیں، اپنی ذات کی طرف سے کہہ رہا ہوں. یہ بات چھوڑی جا سکتی ہے کہ 2024 کے الیکشن جو ہے یہ جو کچھ ہوا تھا یہ غلط تھا. یہ بات چھوڑ دی گئی کہ 2018 کے الیکشن جو ہے وہ بھی نتائج جعلی تھے. دونوں الیکشنز کو ہم بھول کے، یا سارے پاکستان کے جتنے بھی آج تک الیکشن ہیں ہم اس کو بھول کے اس کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھیں کہ چلیں جو ہوا، اچھا ہوا برا ہوا، ہم غلط تھے آپ غلط تھے، بات کو اس کو ختم کرتے ہیں. آگے جو ہے نا دستور، بالادستی اور فیئر اور فری الیکشن، آزاد الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. مداخلت سے پاک جو ہے نا معاملات، یہ پاکستان کی بقا ہے. اس میں کامران صاحب یہ جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے، چلے لیٹ می پٹ اٹ دس وے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہے کسی منزل تک پہنچیں گے، ان کا کوئی آؤٹ کم نکلے گا بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ پی ٹی آئی؟ جی میں اس کو ریفر کر رہا ہوں. اس میں مجھے 3 اشکالات ہیں. ایک، پی ٹی آئی جو ہے وہ محمود خان صاحب کو بہت محترم ہے میرے لیے، کھوکر صاحب کو اور راجہ ناصر صاحب کو، تینوں حضرات میں بھی بڑے محترم ہیں، ان کو آگے کر رہی ہے، اور خود بیچ میں اگر شریک نہیں ہوتی تو ایک تو ان کو اس طرح سے سنجیدہ نہیں لیا جائے گا. دوسرا، آپ 2 عملی کر رہے ہیں، بلکہ کئی عملیاں کر رہے ہیں، 6 عملی 4 عملی ہے. وہ آپ نے ایک طرف ایجیٹیشن کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف مذاکرات کی. بھلے یہ آپ کا ایز اے پارٹی آپ کا جو ہے نا وہ اپنا فیصلہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کریں، مگر جو بھی فیصلہ ہو وہ ایک فیصلہ ہونا چاہیے. تو یہ اس میں جو ہے یہ بھی مشکل پیش آئے گی. تیسرا جو ہے وہ پھر جو زبان دونوں طرف سے استعمال ہو رہی ہے، جیسے لاہور میں ہوئی یا ادروائز،
بعض جگہوں پہ ہو جاتی ہے، وہ بھی جو ہے خرابی پیدا کرتے ہیں. اگر تو اس حوالے سے آگے بڑھنا ہے، یہ 2-3-4 چیزیں جو ہے نا وہ اس کو درست کرنا پڑے گا. نہیں بڑھنا تو پھر اس کو چھوڑ دیں. اور پھر جب آپ کسی بڑے مقصد کے لیے چل رہے ہوتے ہیں، دیکھیے قومی مقصد، جب آپ قوم کی بات کرتے ہیں، مقصد کی بات کرتے ہیں، تو مقاصد بڑے ہونے چاہیے. بڑا مقصد یہ ہے، دستور کی بات ہو سکتی ہے، تو اس کے نظام میں جو ہے نا وہ غیر ضروری مداخلت ختم کرنے کی یا کم کرنے کی بات ہو سکتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات ہو سکتی ہے، ارلی الیکشن کی بات ہو سکتی ہے. مگر اس کو چیزوں کو چھوٹا کر کے جو ہے نا وہ آپ اگر ایک شخص وہ بہت محترم ہے، ایک شخص کی قید کے حوالے سے یا ان کی ملاقات تک لے جائیں گے، تو یہ پھر آپ کا اپنا جو ہے نا آپ خود جو ہے نا اس حوالے سے جو ہے نا شرنک کر جاتے ہیں. تو یہ ذرا چیزیں ذہن میں رکھ لیں اور بڑے مقاصد کو لے کے چلیں، چھوٹے بیچ میں خود حل ہو جاتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، ڈو یو سی کہ آئندہ آنے والے کچھ مہینوں میں، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جناب کے پی کے کا چیف منسٹر یا وہاں پہ ایک مرتبہ پھر تبدیلیاں آ جائیں؟ ابھی تو ہم بات کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیبنٹ کی ایکسپینشن ہوگی کے پی کے اندر، لیکن کسی سٹیج پہ آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ جناب ایک مرتبہ پھر چیف منسٹر کے پی کے چینج ہو سکتا ہے؟ دو اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر. دیکھیے اس سے پہلے جو چیف منسٹر تبدیل ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب نے خود تبدیل کیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شاید گنڈاپور صاحب دونوں طرف چل رہے تھے، یہاں پارٹی کے اندر بھی چل رہے تھے اور دوسری طرف بھی ان کے رابطے تھے. تو اب جو موجودہ سی ایم صاحب ہیں، ان کی کوالیفیکیشن ان کے خیال میں شاید یہی ہے کہ وہ ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے. اب اگر وہ ایجیٹیشن کی طرف نہیں جاتے یا عمران خان صاحب خود اپنا مائنڈ بدلی نہیں کرتے ایجیٹیشن کے حوالے سے، تو پھر ایک تو تبدیلی اس طرف سے بھی ممکن ہے، اور دوسری تبدیلی جو ہے وہ اس طرف سے بھی ممکن ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی جو ہے نا وہ ایشو ہے ان کا. تو دونوں طرف سے یہ مشکل صورتحال میں ہے، اور اس مشکل صورتحال سے دیکھتے ہیں کہ افریدی صاحب کس طرح سے نکلتے ہیں. دیکھیں، ایک پارٹی سے تو آئے، پارٹی سے تو تعلق ہے اس کا چیف منسٹر کا، اور وہ پارٹی کو بھی ساتھ لے کے چلے گا. جو پہلے ایشو تھا گنڈا پور کا، وہ بھی یہی تھا کہ گنڈا پور دونوں سائڈوں پہ چل رہا ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ چیف منسٹر بھی تھا اور پارٹی کو بھی لے کے چل رہا تھا. تو وہ ایک بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کہیں جی پارٹی کے ساتھ نہ چلے اور چیف منسٹری کرے تو پارٹی کے ساتھ نہ چلے. اٹس اے ٹرکی سچویشن. تو اس میں دونوں سائڈوں کو پورا کرنا بنتا ہے، کیونکہ آفس بھی ہے، پارٹی بھی ہے، اور اسی طرح چلتا ہے کام. کے نہیں مرتضیٰ صاحب جی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میرا خیال ہے کہ رابطے ان کے جو ہے نا اس سے پہلے سی ایم شپ سے پہلے کے وقت کے رابطے موجود تھے. اور ایز آف جے یو آئی یہ ہمارا کلیم ہے کہ بہت سے لوگ وہاں ابھی بھی وہ اسٹامپ پیپر والے ہیں، بھلے وہ ان کا تعلق جو ہے وہ کسی مخصوص پارٹی سے ہو، وہاں کی حکمران پارٹی سے ہو، مگر اس میں بہت سے لوگوں نے یہ بات پی ٹی آئی والے پرائیویٹلی مانتے ہیں اس بات کو جب بیٹھتے ہیں. تو وہ بھی جیسے باقی صوبوں میں جو نا ان سے اسٹامپ پیپر لکھوائے گئے ہیں، وہ وہاں پہ بھی اسٹامپ پیپر لکھ کے ہی آئے. تو گڈ کا بیڈ کا والا معاملہ ہے وہاں پہ. بات آپ کی درست ہے جناب کہ اسٹامپ پیپر والے ہیں. اسٹامپ پیپر صرف اسٹامپ پیپر نہیں ہے، وہاں پہ اسٹامپ پیپر کے اوپر وٹنسز کے بھی سائن ہیں. ایسے ہی ہے نا کامران صاحب؟ سر میں نہیں سن پایا. میں نے کہا صرف اسٹامپ پیپر نہیں ہے، اس کے اوپر جناب وٹنسز کے بھی سائن ہیں. ٹھیک ہے، وٹنسز کے بھی سائن ہے، بلکہ وہ اسٹامپ پیپر لکھانے والے تھوڑے سے لیگل ایکسپرٹ نہیں ہیں. انہوں نے ایک اسٹامپ پیپر میں نے دیکھا ہے، تو انہوں نے ایک اسمبلی کی کسی کینڈیڈیٹ سے بلکہ ممبر سے صوبائی اسمبلی کا جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے لکھوا لیا ہوا تھا. تو وہ میں نے دیکھا بھی ہے، میری نظر سے گزرا ہے. کیونکہ زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوتے میرے بھائی، تو پھر ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات.